السلام علیکم سامعین، ہر بلوچستان کی طرف سے امن، بھائی چارہ، باہمی احترام اور برداشت کو فروغ دینے کے اس پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کے دیگر اشتراک میں شامل ہیں پیس اور نیشنل انڈیولپمنٹ اینڈ ڈیموکریسی۔ ہمارے پروگرام میں ہمارے ماہرین ہیں جناب شہیب احمد اور جناب سلطان احمد شاوانی صاحب۔ سامعین، پروگرام کا آغاز سلطان احمد شاوانی صاحب سے کرتے ہیں۔ شاوانی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اسلام ہم باہمی احترام اور برداشت کے بارے میں ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ دیکھیے، تین موضوعات ہیں جو بظاہر تو ایک جیسے ہیں، لیکن تھوڑا سا ان میں فرق بھی ہے۔ جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو باقی جو دو چیزیں ہیں وہ باہمی احترام ہے، یگانگت ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی جو بات ہے، یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر جس نہج پر جا کر پہنچ جاتی ہم اس کو امن کہتے ہیں۔ اور اگر کہیں پر بھی، چاہے وہ معاشرہ ہو، چاہے وہ کوئی انفرادی شخص ہو، اس کی سوچ ہو یا کوئی گھرانہ ہو، امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے مفادات کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کے مفادات کو بھی سمجھیں۔ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کا واضح پیغام یہ ہے اپنے پیروکاروں کے لیے، انسان چونکہ دین فطرت ہے، اس کا پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ یہاں میں یہ واضح کرتا چلوں کہ اسلام نے انسان کہا ہے، مسلمان نہیں کہا۔ آپ اگر اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اسلامی لشکر جہاں جہاں بھی جاتا تو ان کے لیے واضح احکامات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یہ تھے کہ آپ جہاں کھڑی فصلیں ہیں آپ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، جو بچے ہیں، جو عمر رسیدہ افراد ہیں معاشرے میں، ان پر آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور جو لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، جو سلام کریں گے اور آپ کے ساتھ لڑنے سے گریز کر لیں گے، ان کے لیے آپ کی جانب سے معافی ہو جانا چاہیے۔ اب آپ یہاں سے اس بات کا اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اسلام نے کس حد تک جو امن ہے، انسانی جو جان ہے، اس کی قیمت کس قدر اسلام کے ہاں زیادہ ہیں۔ ہم بھائی چارے یا بھائی احترام کی بات کر لیتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں اسلام کے واضح احکامات ملتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو غصہ ہے جہاں سے ہی ایک فرد یا ایک قوم یا ایک کمیونٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، وہاں سے ہی یہ واضح احکامات ہے کہ ایک دوسرے کے لیے برداشت کر لو، غصہ حرام ہے۔ جی، جیسے سامعین ابھی سلطان احمد شاوانی صاحب نے ہمیں اسلام، امن اور باہمی احترام اور اس کے برداشت کے بارے میں بتایا کہ ہمیں جو ہے اسلام اس حوالے سے کیا سبق دیتا ہے۔ سامعین، جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام ہارٹ بلوچستان کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں شہیب احمد صاحب کی طرف۔ جی شہیب صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اسلام جو ہے اس کا اسلام کا اور ہمارے معاشرے کے بارے میں، کہ ہمارے معاشرے میں اس کی کتنی ضرورت ہے؟ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دیکھیں، بدقسمتی یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ ہونے کے ناطے ہم وہ میسج کنوے نہیں کر سکے برداشت کے حوالے سے جو ہمیں اسلام جس کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے جو ہمارے نشریاتی ادارے ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے، اور ہمیں چاہیے جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہمیشہ ہر فورم پہ ان کو جب بھی بولنے کا موقع ملے وہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، تاکہ ہمارے معاشرے میں ایک برداشت کی فضا قائم ہو۔ ہم تو ابھی تک وہ فضا قائم کرنے میں بھی ناکام رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آگاہی نہیں ہے۔ تو اس میں ہمارے علماء کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہم جب تک اپنے معاشرے کو پوری طرح ایک اپنے معاشرے میں ہم برداشت کی فضا قائم نہیں کریں گے، تب تک ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا غیر مسلموں کو اس بات پہ قائل کرنے کی کہ جی اسلام جو ہے نا وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ریلیجن آف پیس۔ تو اسٹارٹ ہمیں اپنی سوسائٹی سے لینا چاہیے۔ جب تک ہم رول ماڈل نہیں بنیں گے تب تک ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا اس بات کو مغرب تک پہنچانا کہ جی اسلام مکمل طور پہ ایک ریلیجن آف پیس ہے۔ جی، اب پھر چلتے ہیں شاوانی صاحب کی طرف۔ شاوانی صاحب سے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اپنے لوگوں کو اسلام کے حقیقی تعلیمات سے
کس طرح روشناس کرا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کی آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، نہ صرف ہم اپنے لوگوں کو جو اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں ان سے روشناس کرا لیں، بلکہ ہم باقی دنیا کو بھی بتا دیں کہ اس وقت اسلام کے نام پر جو کچھ چاہے وہ اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے یا اسلامی ممالک سے باہر یورپ یا امریکہ یا کسی اور ملک میں ہو رہا ہے، وہ ہر وہ عمل جس سے کسی انسان کو گزند پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، وہ اسلامی تعلیمات کے پیروکار نہیں ہو سکتے، وہ جو اس کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ چونکہ آج جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا جو ہے وہ سکڑ کر ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو بہت ضروری ہے کہ جو اسلام کے حقیقی تعلیمات ہیں ہم ان کو ہر جگہ عام کر لیں، اور مسلمانوں کے لیے ان کا عام کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اسلامی عمل سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ مسلمان اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ اینٹی مسلم ایلیمنٹس جو ہیں، جو اسلام دشمن عناصر ہے، وہ ہر جگہ اسلام کو بدنام کرنے میں اس قدر سرگرم ہے کہ ہمارے اچھے کاموں کو تو وہ چھپا دیتے ہیں، لیکن اگر کہیں بھی کسی بھی مسلمان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے حتیٰ کہ اسلامی تعلیمات کے بھی منافی ہے، تو اس کو اس قدر اچھالا جاتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ نعوذ باللہ جو ہے اس شخص کو اسلام نے یہ سب کچھ کہنے کے لیے کہا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہماری آنے والی نسلوں کو تعلیم دیتے ہیں، آغاز ہم وہاں سے کر لیں، ان کو سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ باہمی احترام اور باہمی محبت اور مذہب میں جو امن کا درس ہے وہ کیا ہے، یہاں سے ہم آغاز کر لیتے ہیں، اور یہاں سے ہم آغاز جب کریں گے تو ہمارے ہاں جو گروہی اختلافات ہے مسلک کی بنیاد پر، سب سے پہلے تو یہ اختلافات کم ہوں گے، کمزور ہوں گے، پھر اس کے بعد معاشرے میں ایک عمومی پیغام جائے گا، وہ یہ جائے گا کہ بھائی اخلاقیات ہی سب سے بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ اسلام کو پروموٹ ہونے میں جن عناصر جو ہمارے ایلیمنٹس ہیں، جو باتیں ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، جو ان کا اخلاق ہے، اس کی وجہ سے سب سے زیادہ اسلام پہلا۔ انہوں نے اپنے دشمنوں اور مخالفین کے ساتھ کتنا بہترین سلوک کیا۔ طائف کا قصہ تو سب کو یاد ہے، وقت کم ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، لیکن آپ کسی بھی غزوے کو اٹھا کر دیکھیں، ایون آپ فتح مکہ کو اٹھا کر دیکھیں، تو دنیا میں جو ہے اس وقت جب کوئی شخص غالب، کوئی قوم غالب ہو جاتی تو مغلوب کے ساتھ کیا سلوک ہوتا، کیا برتاؤ ہوتا، وہ ایک لرزہ خیز داستان ہے۔ لیکن اسلام نے ان سب کو اس حد تک ایسی مثال قائم کر دی کہ فتح مکہ کے موقع پر جس عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا، دنیا آج بھی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم آغاز خود سے کر لیں، پھر اس کے بعد اپنے اداروں سے کر لیں، پھر اس کے بعد جہاں کہیں بھی ہمارے اسلامی ادارے ہیں بڑے بڑے، جیسے کہ الازہر یونیورسٹی کا ہے یہ وہ، اور وہاں سے باقاعدہ پبلیکیشنز ہوں، ہمارے ہاں اسلام پاکستان میں بھی ادارے ہیں، ان کی طرف سے بھی پبلیکیشنوں کی اسلام جو ہے وہ مذہب کا امن ہے۔ جی سامعین، جیسے ابھی شاہوانی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ لوگوں کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے کس طرح روشناس کرا سکتے ہیں، ہارٹ بلوچستان کی طرف سے ریڈیو پاکستان کی اسٹوڈیوز میں ہمارے ماہرین شاہوانی صاحب اور شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب پھر چلتے ہیں شعیب صاحب کی طرف۔ شعیب صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اسلام مخالف قوتوں نے پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کیا ہے، اس کا تدارک کس طرح کر سکتے ہیں؟ اسلام مخالف قوتوں نے تو ہمیشہ جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو مس انٹرپریٹ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ OIC کو ہم فعال کریں، ایک عالمی فورم پہ ایک آرگنائزیشن ہے ہماری اسلامک، جس میں سارے اسلامک ممالک ہیں، تو وہ بدقسمتی سے غیر فعال ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فعال کریں، اور غیر مسلم معاشروں میں ظاہر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، بالخصوص مغرب میں، تو وہاں ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو عالم دین ہیں، ان کو چاہیے کہ ہر فورم پہ، چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے وہ عید، ہر فورم پہ ان کو چاہیے کہ ہماری جو تعلیمات ہیں جن کو اسلام مخالف قوتوں کی طرف سے مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے، ان کو وہاں چاہیے کہ وہ اصل جو حقیقی اسلامی تعلیمات ہیں لوگوں کو ان سے واقف کریں، ان کو بتائیں جو غیر مسلم ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نشر و اشاعت کے ادارے ہیں ہمارے مسلمانوں کو،
ان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ مغرب میں جو جس طرح سے اسلام مخالف قوتوں نے مس انٹرپریٹ کیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ حقیقی جو اسلام کا جو امیج ہے وہ پہنچا دیں غیر مسلمانوں تک، تاکہ یہ جو ایک فضا بنی ہوئی ہے غیر مسلم